أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الوهاب بن عبد الحكيم وراق بغدادی یحییٰ بن سلیم عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عثمان کے ساتھ سفر کیا۔ یہ حضرات ظہر اور عصر کی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہ پڑھتے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سے پہلے یا بعد میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا تو فرض ہی کو مکمل کر لیتا۔ اس باب میں حضرت عمر، علی ابن عباس، انس، عمران بن حسین اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے یحییٰ بن سلیم کی روایت کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، وہ اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے، وہ آل سراقہ کے ایک شخص سے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ عطیہ عوفی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران نماز سے پہلے اور بعد نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں قصر نماز پڑھتے۔ اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان بھی اپنے دور خلافت کے اوائل میں قصر ہی پڑھتے۔ اکثر علماء اور صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے مروی حدیث پر ہی عمل ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، مگر امام شافعی قصر کو سفر میں اجازت پر محمول کرتے ہیں، یعنی اگر وہ نماز پوری پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ احمد بن منیع حشیم، علی بن زید بن جدعان، ابو نصر فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسافر کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور حج کیا میں نے ابو بکر کے ساتھ تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور حج کیا میں نے حضرت عمر کے ساتھ تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حضرت عثمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں 7 یا 8 سال حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ سفیان بن محمد بن منقدر، ابراہیم بن میسرہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی، پھر ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ قتیبہ حشیم منصور بن زازان ابن سیرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ احمد بن منیع حشیم یحییٰ بن ابو اسحاق حضرمی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ راوی نے انس سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ میں قیام کیا؟ انہوں نے فرمایا 10 دن۔ اس باب میں ابن عباس اور جابر سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اسفار میں 19 دن تک قیام کیا اور 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ چنانچہ اگر ہمارا قیام 19 دن یا اس سے کم مدت کا ہوتا تو ہم بھی قصر ہی پڑھتے، اور اگر اس سے زیادہ رہتے تو پوری نماز پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو 10 دن قیام کرے وہ پوری نماز پڑھے۔ ابن عمر 15 دن اور دوسری روایت میں 12 دن قیام کرنے والے کے متعلق پوری نماز کا حکم دیتے تھے۔ قتادہ اور عطا خراسانی سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص 4 دن تک قیام کرے وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ داود بن ابی ہند ان سے اس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ 15 دن قیام کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے۔ امام اوزاعی 12 دن قیام کی نیت پر پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام شافعی، مالک اور احمد کا یہ قول ہے کہ اگر 4 دن رہنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ اس باب میں قوی ترین مذہب ابن عباس کی حدیث کا ہے
کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اسی پر عمل پیرا ہیں کہ اگر 19 دن قیام کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے۔ پھر اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اگر رہنے کی مدت متعین نہ ہو تو قصر ہی پڑھنی چاہیے اگر سال گزر جائیں۔ حناد، ابو معاویہ، عاصم احول، اکریمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا اور 19 دن تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم بھی اگر 19 دن سے کم قیام کریں تو قصر نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث بن سعد، صفوان بن سلیم، ابو بصرہ غفاری، براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 18 سفر کیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زوال آفتاب کے وقت ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث براء غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے لیث بن سعد کی روایت کے علاوہ اسے نہیں پہچانا۔ انہیں ابو بصرہ غفاری کا نام معلوم نہیں، لیکن انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران نماز سے پہلے یا بعد نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ سفر میں نوافل پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، جبکہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نماز سے پہلے یا بعد کوئی نوافل نہ پڑھے جائیں۔ چنانچہ جو لوگ ممانعت کرتے ہیں وہ حضرات رخصت پر عمل پیرا ہیں، اور جو پڑھ لے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے کہ سفر میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ علی بن حجر، حفص بن غیاث، حجاج، عطیہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ظہر کی 2 رکعتیں اور اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اس سے ابن ابی لیلہ نے عطیہ سے اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔
محمد بن عبید محاربی، علی بن ہاشم ابن ابو لیلا عطیہ، نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر میں 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، اور سفر میں ظہر کی 2 اور اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے اور ان کے بعد کچھ نہ پڑھتے، جبکہ مغرب کی نماز سفر و حضر میں 3 رکعت ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور یہ دن کے وتر ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ابن ابی لیلا کی کوئی روایت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قتیبہ، لیث بن سعد، یزید بن ابو حبیب، ابو طفیل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے اور پھر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے، اور اگر زوال کے بعد کوچ کرتے تو عصر میں تعجیل کرتے اور ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے اور پھر روانہ ہوتے، اور مغرب سے پہلے کوچ کرنے کی صورت میں مغرب کو عشاء تک مؤخر کرتے، اور مغرب کے بعد کوچ کرنے کی صورت میں عشاء میں جلدی کرتے اور مغرب ساتھ پڑھ لیتے۔ اس باب میں علی ابن عمر، انس، عبداللہ بن عمرو، عائشہ ابن عباس، اسامہ بن زید اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث علی بن مدینی سے بھی مروی ہے، وہ احمد بن حنبل سے اور وہ قتیبہ سے روایت کرتے ہیں۔ معاذ کی حدیث غریب ہے کیونکہ اس کی روایت میں قتیبہ منفرد ہیں، ہمیں علم نہیں کہ لیث سے ان کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کی ہو۔ لیث کی یزید بن ابی حبیب سے مروی حدیث غریب ہے، وہ ابو طفیل سے اور وہ معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو جمع کیا۔ اس حدیث کو قرہ بن خالد، سفیان ثوری، مالک اور کئی حضرات نے ابو زبیر مکی سے روایت کیا ہے۔ امام شافعی بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع ابن عمر فرماتے ہیں
کہ ان کے بعض اہل و اقارب کی طرف سے ان سے مدد مانگی گئی جس پر انہیں جلدی جانا پڑا۔ انہوں نے مغرب کو شفق کے غائب ہونے تک مؤخر کیا اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں۔ پھر لوگوں کو بتایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ بن عبد الرزاق، معمر، زہری، عباد بن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ بارش کی طلب کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں جن میں بلند آواز قراءت کی، پھر اپنی چادر کو پلٹ کر اوڑھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور بارش کے لیے دعا مانگی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ تھے۔ اس باب میں ابن عباس، ابو ہریرہ، انس اور ابو لہم سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے جن میں شافعی اور احمد اسحاق بھی شامل ہیں۔ عباد بن تمیم کے چچا کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم مازینی ہے۔ قتیبہ، لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابو ہلال، یزید بن عبداللہ، عمیر، ابو لہم کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احجاز زیت کے قریب بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں قتیبہ نے بھی ابو لہم سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا ہے۔ ان کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ ان کے مولا عمیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی ہیں۔ قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، ہشام بن اسحاق، ابن عبداللہ بن کنانہ، ولید بن عقبہ، ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر زینت کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ان خطبوں کی طرح کوئی خطبہ نہیں پڑھا، لیکن دعا، عاجزی اور تکبیر کہتے ہوئے عید کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع، سفیان، ہشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ، انہوں نے اپنے باپ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں۔ متخشعا یعنی ڈرتے ہوئے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی کا یہی قول ہے کہ نماز استسقاء عید کی نماز کی طرح پڑھے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں کہے۔ یہ عباس کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ مالک بن انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز استسقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیریں نہ کہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، سفیان، حبیب بن ابو ثابت، طاووس ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھی، اس میں قراءت کی، پھر رکوع کیا، پھر قراءت کی، پھر رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ اس باب میں علی، عائشہ، عبداللہ بن عمرو، نعمان بن بشیر، مغیرہ بن شعبہ، ابو مسعود، ابو بکر، سمراہ ابن مسعود، ابو بکر، سمراہ ابن مسعود، اسماء بنت ابو بکر ابن عمر، قبیصہ ہلالی، جابر بن عبداللہ، ابو موسیٰ، عبد الرحمن بن سمراہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف میں 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے۔ یہ امام شافعی اور اسحاق کا قول ہے۔ نماز کسوف میں قراءت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دن کے وقت بغیر آواز قراءت کرے، جبکہ بعض اہل علم بلند آواز سے قراءت کے قائل ہیں، جیسے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ امام مالک، احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں کہ بلند آواز سے پڑھے، لیکن امام شافعی بغیر آواز سے پڑھنے کا کہتے ہیں۔ پھر یہ دونوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سجدوں میں 6 رکوع کیے۔ اہل علم کے نزدیک یہ کسوف کی مقدار کے ساتھ جائز ہے، یعنی اگر سورج گرہن لمبا ہو تو 6 رکوع اور 4 سجدے کرنا جائز ہے، لیکن اگر 4 رکوع
اور 4 سجدے کرے اور قراءت بھی لمبی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں میں نماز باجماعت پڑھی جائے۔ محمد بن عبد المالک بن ابو شوارب، یزید بن زریع، معمر، زہری، عرواہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور قراءت لمبی کی، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قراءت کی، لیکن پہلی رکعت سے کم تھی، پھر رکوع کیا اور اسے بھی لمبا کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر کھڑے ہوئے، اس کے بعد سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق سے بھی اسی کے قائل ہیں کہ 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے کرے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پہلے سورت فاتحہ پڑھے اور پھر سورت بقرہ کے بغیر آواز کے قراءت کرے، پھر لمبا رکوع کرے جیسے کہ اس نے قراءت کی، پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر پھر سورت فاتحہ پڑھے اور سورت آل عمران کے برابر تلاوت کرے، اس کے بعد اتنا ہی طویل رکوع کرے، پھر سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے، پھر اچھی طرح 2 سجدے کرے اور ہر سجدے میں رکوع کے برابر رکے، پھر کھڑا ہو کر سورت فاتحہ پڑھے اور سورت نساء کے برابر قراءت کرے اور اسی طرح رکوع میں بھی ٹھہرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور کھڑا ہو کر سورت فاتحہ کے بعد سورت مائدہ کے برابر قراءت کرے، پھر اتنا ہی طویل رکوع کرے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سر اٹھائے اور سجدہ کرے اور اس کے بعد تشہد پڑھ کر سلام پھیرے۔ محمود بن غیلان، وکیع، سفیان، اسود بن قیس، ثعلبہ بن عباد، سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسوف کی نماز پڑھائی، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنی۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ بعض اہل علم نے قراءت سریاح ہی کو اختیار کیا ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ابو بکر محمد بن ابان، ابراہیم بن صدقہ، سفیان بن حسین، زہری،
عروہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی اور اس میں بلند آواز سے قراءت کی۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو اسحاق فزاری بھی سفیان بن حسین سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں، اور امام مالک، احمد اور اسحاق بھی اسی حدیث کے قائل ہیں۔ محمد بن عبد المالک بن ابو شوارب، یزید بن زریع، معمر، زہری، سالم سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف میں ایک رکعت ایک گروہ کے ساتھ پڑھی، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں لڑتا رہا۔ پھر یہ لوگ اپنی جگہ چلے گئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں دوسری رکعت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور اس گروہ نے کھڑے ہو کر اپنی چھوڑی ہوئی رکعت پوری کی۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی اپنی دوسری رکعت پڑھی۔ اس باب میں جابر، حذیفہ، زید بن ثابت، ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابو بکرہ، سہل بن ابو حسمہ اور ابو عیاش ذوقی سے بھی روایت ہے۔ ابو عیاش کا نام زید بن ثابت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں امام مالک نماز خوف میں سہل بن ابو حسمہ ہی کی روایت پر عمل کرتے ہیں، اور یہی امام شافعی کا قول ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ نماز خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی طرح مروی ہے، اور میں اس باب میں سہل بن ابو حسمہ کی حدیث سے صحیح روایت نہیں جانتا، چنانچہ وہ بھی اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ خوف میں کئی روایات ثابت ہیں، ان سب پر عمل کرنا جائز ہے، یعنی یہ بقدر خوف ہے۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سہل بن ابی حسمہ کی حدیث کو دوسری روایات پر ترجیح نہیں دیتے۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اسے موسیٰ بن عقبہ بھی نافع سے، وہ ابن عمر سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید انصاری، قاسم بن محمد، صالح بن قوات بن جبیر، سہل بن ابو حسمہ نماز خوف کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہو، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے اور انہی کی طرف رخ کیے رہے۔ پھر امام پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے
اور وہ لوگ دوسری رکعت خود پڑھیں اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری جماعت کی جگہ دشمن کے مقابل آ جائیں اور وہ جماعت آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے اور سجدے کرے، امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور جماعت کی پہلی رکعت ہوگی، پھر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت پڑھیں اور سجدہ کریں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے شعبہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ شعبہ عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ قاسم سے، وہ اپنے والد سے، وہ صالح بن خوات سے، وہ سہل بن ابی حسمہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت کی مثل بیان کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ لکھ دو، مجھے یہ حدیث اچھی طرح یاد نہیں، لیکن یہ یحییٰ بن سعید انصاری کی حدیث ہی کی مثل ہے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے یحییٰ بن سعید انصاری نے قاسم بن محمد کی روایت سے مرفوع نہیں کیا۔ یحییٰ بن سعید انصاری کے ساتھی بھی اسے موقوف ہی روایت کرتے ہیں، جبکہ شعبہ عبد الرحمن بن قاسم محمد کے حوالے سے اسے مرفوع روایت کرتے ہیں، جو نماز خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور یہ کئی راویوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں گروہوں کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 اور ان دونوں کے لیے 1 رکعت تھی۔ سفیان بن وقیع، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، سعید بن ہلال، عمر دمشقی، ام درداء، ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے، جن میں سورۃ نجم اور سجدہ بھی شامل ہے۔ اس باب میں علی ابن عباس، ابو ہریرہ ابن مسعود، زید بن ثابت اور عمرو بن عاص سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابو درداء کی حدیث غریب ہے، ہم اسے سعید بن ابو ہلال کی عمرو دمشقی سے روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث بن سعد، خالد بن یزید، سعید بن ابو ہلال، عمر، ام درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ہمراہ 11 سجدے کیے، ان میں ایک سورۃ نجم کا سجدہ ہے۔
یہ روایت سفیان بن وکیع کی عبداللہ بن وہب سے مروی ہے، حدیث سے اصح ہے۔ نصر بن علی، عیسیٰ بن یونس، اعمش، مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابن عمر کے پاس تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دو۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا، اللہ کی قسم ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اسے فساد کا حیلہ بنائیں گے۔ ابن عمر نے فرمایا، اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے اور ویسا کرے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں۔ اس باب میں ابو ہریرہ، زید بن خالد اور زینب جو عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، سفیان، منصور، ربعی بن خراش، طارق بن عبداللہ محاربی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو بلکہ اپنے بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دو۔ اس باب میں ابو سعید، ابن عمر، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں طارق کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے، اور میں نے جارود سے وکیع کے حوالے سے سنا کہ ربعی حراش نے اسلام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ منصور بن معمر اہل کوفہ میں اثبت ہیں۔ قتیبہ، ابو عوانہ، قتادہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ بن سعید، سفیان بن عیینہ، ایوب بن موسیٰ، عطاء بن مینا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقرأ باسم ربک وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت میں سجدہ کیا۔ قتیبہ، سفیان، یحییٰ بن سعید، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عمر بن عبد العزیز، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ابو ہریرہ، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے قبل کی حدیث کی مثل
اس حدیث میں 4 تابعی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک دونوں صورتوں میں سجدہ ہے۔ ہارون بن عبداللہ بزار، عبد الصمد بن عبد الوارث، ابو ایوب، اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ نجم میں سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں سب نے سجدہ کیا۔ اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سورۃ نجم میں سجدہ کیا جائے، جبکہ بعض صحابہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں۔ یہ مالک بن انس کا بھی قول ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور وہ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، وکیع ابن ابو ذئب، یزید بن عبداللہ بن قسیط، عطاء بن یسار، زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں زید بن ثابت کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ زید نے جب پڑھا تو انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ جو شخص سجدہ کی آیت سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس حالت میں سنا کہ وضو نہیں تھا تو جب وضو کرے اس وقت سجدہ کرے۔ سفیان ثوری، اہل کوفہ اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سجدہ اس کے لیے ہے جو کرنا چاہے اور ثواب فضیلت کی خواہش رکھتا ہو، لہذا اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت زید کی مرفوع حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ پس اگر سجدہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سجدہ نہ کر لیتے۔
ان کی دوسری دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے، انہوں نے ممبر پر سجدہ کی آیت پڑھی اور اتر کر سجدہ کیا، پھر دوسرے جمعہ کو دوبارہ وہی آیت پڑھی تو لوگ سجدے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، یہ سجدہ ہم پر فرض نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں۔ چنانچہ نہ تو حضرت عمر نے سجدہ کیا اور نہ ہی لوگوں نے سجدہ کیا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، اور امام شافعی اور احمد کا یہی قول ہے۔ ابن عمر، سفیان، ایوب، اکریمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ صاد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ واجب سجدوں میں سے نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس میں علماء، صحابہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ کرے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کو بھی یہی قول ہے، لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ نبی کی توبہ ہے، لہذا یہاں سجدہ واجب نہیں۔ قتیبہ ابن لہیعہ، مشراح بن حان، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورت حج کو دوسری سورتوں پر فضیلت دی گئی کیونکہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سجدہ نہ کرنا چاہے وہ اسے نہ پڑھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اور ابن عمر سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سورت حج کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ ابن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کے نزدیک اس میں ایک ہی سجدہ ہے، اور یہ سفیان ثوری، مالک اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ قتیبہ محمد بن یزید بن خنیس، حسن بن محمد بن عبید اللہ بن ابو یزید، ابن جریج، حسن، عبید اللہ بن ابو یزید، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو سوتے میں خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا۔ پھر میں نے اس سے کہتے ہوئے سنا، کہا،
اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ اے اللہ میرے لیے اس سجدے کا ثواب لکھ اور اس کی وجہ سے میرے گناہ کم کر، اور اسے اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ حسن کہتے ہیں کہ ابن جریج نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا نے مجھے ابن عباس کے حوالے سے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سجدے میں وہی دعا پڑھ رہے تھے جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیان کی تھی۔ اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباس کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے ان کی روایت سے اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب ثقافی، خالد حذا، ابو عالیہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ دعا سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ پڑھا کرتے تھے، یعنی میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اپنی قوت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھ بنائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، ابو صفوان، یونس ابن شہاب، صائب بن یزید، عبید اللہ، عبد الرحمن بن عبد القاری، عمر بن خطاب سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سو گیا اور اس نے رات کو وظیفہ نہ پڑھا، کچھ اس میں سے باقی رہ گیا ہو تو وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان اسے پڑھ لے، وہ اس کے لیے اسی طرح لکھا جائے گا جیسے کہ اس نے رات ہی کو پڑھا ہو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو صفوان کا نام عبداللہ بن سعید مکی ہے، ان سے حمیدی اور کئی حضرات نے روایت کی ہے۔ قتیبہ، حماد بن زید، محمد بن زیاد، حارث بصری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنا دے۔ قتیبہ حماد کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ محمد بن زیاد نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما یخشا کا لفظ کہا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن زیاد بصری ثقہ ہیں اور ان کی کنیت ابو حارث ہے۔ قتیبہ حماد بن زید، عمرو بن دینار، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم میں جا کر ان کی امامت کرتے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب شافعی، احمد اور اسحاق کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی امامت کرے باوجود یہ کہ وہ فرض نماز پڑھ چکا ہو تو مقتدیوں کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر کی حدیث جس میں حضرت معاذ کا واقعہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور کئی سندوں سے جابر سے مروی ہے۔ ابو درداء سے مروی ہے کہ ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو مسجد میں داخل ہو اور عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہو لیکن وہ ظہر کی نماز سمجھ کر ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کی نماز ہو گئی، لیکن اہل کوفہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر امام عصر پڑھ رہا ہو اور مقتدی اسے ظہر سمجھ کر اس کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھ لیں تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہے۔ احمد بن محمد بن عبداللہ بن مبارک، خالد بن عبد الرحمن، غالب قطان، بکر بن عبداللہ مزنی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ وقیع نے بھی یہ حدیث معاذ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ قتیبہ ابو الاحوص سماک جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن معاویہ جماحی بصری، عبدالعزیز بن مسلم ابو زلال انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے
یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پورا پورا پورا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، اور میں نے سوال کیا امام بخاری سے ابو زلال کے متعلق، تو انہوں نے کہا وہ مقارب الحدیث ہے اور اس کا نام ہلال ہے۔ محمود بن غیلان، فضل بن موسیٰ، عبداللہ بن سعید بن ابو ہند، ثور بن زید، اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھتے تھے، لیکن اپنی گردن کو پیچھے کی طرف نہیں موڑتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اور وکیع نے اپنی روایت میں فضل بن موسیٰ سے اختلاف کیا ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع، عبداللہ بن سعید بن ابو ہند، اکریمہ۔ بعض اصحاب اکریمہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے، اور پھر اس سے قبل حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ مسلم بن حاتم بصری، ابو حاتم، محمد بن عبداللہ انصاری، علی بن زید، سعید بن مسیب، انس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے میرے بیٹے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ ہلاکت ہے۔ اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفل نماز میں دیکھ لو، فرض نماز میں نہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ صالح بن عبداللہ ابو الاحوص، اشعث بن ابو شعثاء، مسروق، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچک لینا ہے، شیطان انسان کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام بن یونس کوفی، محاربی، حجاج بن ارطاہ، ابو اسحاق، حبیرہ، علی اور عمرو بن مراہ روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کہا علی اور عمرو نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو امام کسی بھی حال میں ہو تو تم اسی طرح کرو
جس طرح امام کر رہا ہو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، اسے اس روایت کے علاوہ کسی اور کے متصل کرنے کا ہمیں علم نہیں، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے سجدے میں ہونے کی حالت میں آئے تو وہ بھی سجدہ کرے، لیکن اگر اس کا رکوع چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ میں ملنا رکعت کے لیے کافی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ شاید وہ شخص سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی بخش دیا جائے۔ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، یحییٰ بن ابو کثیر، عبید اللہ بن ابو قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کی اقامت ہو جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، ان کی روایت غیر محفوظ ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ابو قتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ سمجھتی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر امام کے مسجد میں ہوتے ہوئے اقامت ہو تو اس وقت کھڑی ہوں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ محمود بن غیلان، یحییٰ بن آدم، ابو بکر بن عیاش، عاصم زر عبداللہ سے روایت ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ 2 مرتبہ اسی طرح فرمایا۔ اس باب میں فضالہ بن عبید سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن حنبل نے یہی حدیث یحییٰ بن آدم سے مختصراً بیان کی ہے۔ محمد بن حاتم بغدادی، عامر بن صالح زبیری، ہشام بن عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے، انہیں صاف ستھرا رکھنے اور ان میں خوشبو کا حکم دیا۔ حناد، عبدہ، وکیع، ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، پھر اس سے قبل کی حدیث کی مثل
اور یہ زیادہ صحیح ہے پہلی حدیث سے۔ ابن ابو عمر سفیان بن عیینہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، پھر اس سے قبل کی حدیث کی مثل ذکر کیا اور کہا سفیان نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا دور میں مسجدیں بنانے کا، یعنی قبیلوں میں۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، شعبہ یعلا بن عطا، علی ازدی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز رکعت ہے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں شعبہ کے ساتھیوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا ہے، عبداللہ عمری نافع سے، وہ ابن عمر سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں، جبکہ ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ کئی ثقہ راوی عبداللہ بن عمر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں دن کی نماز کا ذکر نہیں کرتے۔ عبید اللہ سے بواسطہ نافع مروی ہے کہ ابن عمر رات کو 2 رکعتیں اور دن میں 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، یہ شافعی اور احمد کا قول ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ صرف رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور اگر دن میں نوافل پڑھے جائیں تو 4 رکعت پڑھے جائیں گے، جیسے کہ ظہر وغیرہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ محمود بن غیلان، وہب بن جریر، شعبہ ابو اسحاق، قاسم بن زمرہ سے روایت ہے، ہم نے علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، تم میں اتنی سکت نہیں؟ ہم نے کہا، اگر کسی میں اتنی طاقت ہو تو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، جب سورج اس طرف اتنا ہوتا جتنا عصر کے وقت اس طرف ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے، اور پھر جب سورج مشرق کی طرف اس جگہ ہوتا جہاں ظہر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا تو 4 رکعتیں پڑھتے، پھر ظہر کے وقت مغرب کی طرف ہوتا تو 4 رکعتیں پڑھتے، پھر ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے، پھر عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور 2 رکعتوں کے درمیان ملائکہ، مقربین، انبیاء و رسل
اور ان کے پیروکار مومنین مسلمین پر سلام کے ذریعے فصل کرتے۔ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، عاصم بن زمرہ علی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے قبل کی حدیث کی مثل۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں نوافل کے متعلق مروی احادیث میں یہ سب سے بہتر حدیث ہے۔ ابن مبارک اس حدیث کی تضعیف کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اس طریق سے مروی ہیں۔ واللہ اعلم، یعنی عاصم بن زمرہ بحوالہ علی بیان کرتے ہیں۔ عاصم بن زمرہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ علی بن مدینی یحییٰ بن سعید قطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا، ہم عاصم بن زمرہ کی حدیث کو حارث کی حدیث کے مقابلے میں افضل سمجھتے ہیں۔ محمد بن علی، خالد بن حارث، اشعث ابن عبد المالک، محمد بن سیرین، عبداللہ بن شقیق، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں اجازت بھی مروی ہے۔ ابو سلمہ یحییٰ بن خلف، بشر بن مفضل، برد بن سنان، زہری، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کا دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر میرے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازہ قبلہ کی طرف ہی تھا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، اعمش، ابو وائل، عبداللہ سے اس حرف غیری آسن او یاسن کے متعلق پوچھا تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تم نے اس کے علاوہ پورا قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابن مسعود نے فرمایا کچھ لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی ردی کھجوروں کو بکھیرتا ہے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ مجھے ایسے متشابہ صورتوں کا علم ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں ملا کر پڑھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں
ہم نے علقمہ سے کہا تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان صورتوں کے بارے میں پوچھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا وہ مفصل کی 20 صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، اعمش، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے بشرطے کہ اسے نماز کے علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو یا فرمایا نہ اٹھایا ہو تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابراہیم بن ابو وزیر، محمد بن موسیٰ، سعد بن اسحاق بن کعب بن عجراہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اشہل کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی، پس کچھ لوگ نفل پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو چاہیے کہ یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اس روایت کے علاوہ اسے نہیں جانتے، اور صحیح وہ ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مغرب کے بعد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء تک نماز پڑھنے میں مشغول رہے۔ پس اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد مسجد میں بھی نماز پڑھی۔ بندار عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، اغر بن صباح، خلیفہ بن حسین، قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ وہ اسلام لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل کرنا اور کپڑے دھونا مستحب ہے۔ محمد بن حمید رازی، حکم بن بشیر بن سلمان، خلاد صفار، حکم بن عبداللہ نصری، ابو اسحاق، ابو جحیفہ علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوں کی آنکھیں اور انسانوں کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے اس روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور اس کی سند قوی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس باب میں کچھ مروی ہے۔ ابو ولید دمشقی، ولید بن مسلم، صفوان بن عمرو، یزید بن خمیر، عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے چہرے سجدوں کی وجہ سے اور ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب یعنی عبداللہ بن بصر کی روایت سے۔ حناد ابو الاحوص اشعث بن ابو شعثاء مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، اسی طرح کنگھی کرتے وقت اور جوتی پہنتے وقت بھی داہنی طرف سے ہی شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ ابو شعثاء کا نام سلیم بن اسود محاربی ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد، وکیع، شریک، عبداللہ بن عیسیٰ ابن جبیر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے 2 رطل پانی کافی ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کے یہ الفاظ شریک کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے۔ شعبہ عبداللہ بن جبیر سے اور وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 صاع سے وضو فرماتے اور غسل کے لیے 5 صاع استعمال فرماتے۔ بندار، معاذ بن ہشام، قتادہ، ابو حرب بن ابو اسود، علی بن ابو طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دینا کافی ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ قتادہ کہتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے جب تک کھانا نہ کھاتے ہوں، اگر کھانا کھاتے ہوں تو پھر دونوں کا پیشاب دھویا جائے گا۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو ہشام دستوائی نے قتادہ کی روایت سے مرفوع اور سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ ہی کی روایت سے موقوف روایت کیا ہے۔ حناد،
قبیصہ حماد بن سلمہ عطا خراسانی یحییٰ بن یعمر عمار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کھانا پینا سونا چاہے تو اس طرح وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابو زیاد، عبید اللہ بن موسیٰ، غالب، ابو بشر، ایوب بن عائز طائی، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، کعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے کعب بن عجراہ، میں تجھے ان امراء سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو میرے بعد ہوں گے، جو شخص ان کے دروازوں میں آ کر ان کے جھوٹ کو سچ اور ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرے، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ حوض پر نہ آ سکے گا، اور جو ان کے دروازوں کے قریب آئے یا نہ آئے، لیکن نہ تو اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور نہ ہی ظلم پر ان کا مددگار ہوا، وہ مجھ سے اور میں اس سے وابستہ ہوں، ایسا شخص میرے حوض پر آ سکے گا۔ اے کعب بن عجراہ، نماز دلیل و حجت اور روزہ مضبوط ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو۔ اے کعب بن عجراہ، کوئی گوشت ایسا نہیں جو حرام مال سے پرورش پاتا ہو اور آگ کا حقدار نہ ہو۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے متعلق پوچھا، وہ بھی اسے عبید اللہ بن موسیٰ کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے اور بہت ہی غریب کہتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اس حدیث کی روایت نمیر نے کی ہے، اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ سے غالب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ موسیٰ بن عبد الرحمن کوفی، زید بن حباب، معاویہ بن صالح، سلیم بن عامر، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار اللہ رب العزت سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امراء کا حکم مانو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کب سنی؟ انہوں نے فرمایا میں اس وقت 20 سال کا تھا جب میں نے یہ حدیث سنی۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔